اور راج لندن نے بس سر تھوڑے بس تھی بھائی ہو وہ تو کوئی بس بڑی مہربانی سر وہ ایک تھانوں میں گزارش کی تھی سر وہ تو میں ختم کرتا جی بڑی مہربانی آہو دوجا چودھری سرور کا معاملہ ہے نا جی اچھا وہ ذرا مینو انہوں نے کیا جی بڑے بھائی صاحب کی مہربانی کر کے ذرا ان کا دھیان کرنا چاہیے ذرا کہڑا چودھری سرور میں نے اچھا ناروال والا انہوں کی ہوا جی وہ تھوڑے کو کوئی اپنا کیس ہی تھوڑے کو کوئی کی کہنے ہوتے ہیں نااہلی کا ہاں جی اگر چودھری سرور کا خیال کرنا ہے چلو جی کوئی بات بس کرتا جی میاں صاحب نے کہا تھا کل ختم ہوگا اور ٹھیک ٹھاک بس تو ہم بڑی مہربانی میں پرویز نگر دی میں ایک دو دن تک آؤں گا ضرور سر بڑی مہربانی تھینک یو جی جناب علی احمد کرد صاحب آپ نے سنی ہے یا ٹیپ ہمیں پرووائڈ کی گئی تھی فیصل رضا عابدی صاحب سے. میں اس سے پہلے کہ میں علی احمد کرد صاحب سے بات کروں انٹروڈکشن ضرور دے دوں. میرے جو پہلے مہمان ہیں علی احمد کرد فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, آپ کا شکریہ. تھرمن اللہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, آپ کا بھی بہت شکریہ. جی این قریشی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, آپ کا بھی بہت شکریہ. کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ اب یہ عدالت آپ کے سامنے ہے جہاں سزا ہو رہی ہے, سوئس کیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آصف علی زرداری صاحب کی سزا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس قیوم صاحب سے بات ہو رہی ہے, حکومت کے اہم ذمہ داران بات کر رہے ہیں, اور سزا کے تعین کی بات ہو رہی ہے کہ 5 سال نہیں 7 سال ڈوز فل دیا جائے, اور پھر وہ سزا دے دی گئی. کیا کہیں گے؟ یہ طریقہ کار یا اس قسم کی باتیں صحیح تو نہیں ہیں, غلط صحیح نہیں ہے. یہ ججز ہیں, یہ سزا ہے. سزا کا کیا ہوگا پھر؟ ایسی سزا کا کیا ہو جو پلانٹڈ سزا ہو؟ کیا کہیں گے؟ تو اسی لیے تو میں تو ڈاکٹر صاحب کہتا رہا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے عدالتوں میں اس طریقے سے ابھی تک انصاف کا معیار یا سمجھا نہیں گیا کہ انصاف چیز کیا ہے. انصاف تو یہ نہیں ہے کہ مجھے ایک کا چہرہ پسند آیا تو میں نے جو انصاف کا سٹینڈرڈ ہے وہ چینج کر دیا, اور اگر کوئی اور شخص ہے جتنا بھی مظلوم ہے مگر کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے تو اس کی بات, اس کے رونے پیٹنے اور اس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں. ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. عدالت بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے جو قانون کہتا ہے, جو ایویڈنس سامنے آئی ہے اور جو انصاف ہونا چاہیے صاف. کیس تو بن گیا نا سر, کیس بن گیا, کیس میں بدنامی بھی ہو گئی, اتنے سال ڈیٹین بھی رکھا گیا, اور اس کے بعد آج جو ہے وہ یہ نہ صرف ویڈیو کیسٹ بھی آ گئی, اس کی لیب رپورٹ بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جس کے اوپر یہ کیس بنایا گیا اور جس طرح سے بنایا گیا, اور ابھی بھی وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے, اور ایک دفعہ پہلے سپریم کورٹ جی میں بالکل سپریم کورٹ میں یہ اسی ٹیپ کی 8 منٹ کی ٹیپ کی بنیاد پر اس کو اٹھا کے پھینک دیا تھا. تو آپ کیا کہتے ہیں اب جو سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے اور یہ ویڈیو رپورٹس بھی آ گئی ہے, لیب رپورٹس بھی آ گئی ہے, تو کیا کہتے ہیں اب کیا ہونا کیا چاہیے؟ سپریم کورٹ ایک دفعہ چونکہ اس ٹیپ کو اس کی ایویڈینشی ویلیو ایکسیپٹ کر چکی ہے, اسی کے بنیاد پہ بعد میں ملک قیوم صاحب نے ریزائن بھی دیا, اور وہ اپیل جو تھی سپریم کورٹ میں وہ ایکسیپٹ بھی ہوئی. تو جب ایک دفعہ سپریم کورٹ اسی ٹیپ اور اس کو تسلیم کر چکی ہے, میرے خیال اس کی ویلیو تو وہی ہے, اس میں بھی تبدیلی نہیں آئی ہے. کیا کہتے ہیں جناب تھرمن اللہ صاحب؟ اب جبکہ اس میں مختلف سرکاری لوگوں کی بھی بات ہے, تو کیا جس طرح ابھی علی احمد کرد صاحب نے کہا کہ جی ایک دفعہ سپریم کورٹ نے اسی ٹیپ کو اوتھینٹک مان کے ایک کیس جو ہے وہ واپس کہا تھا ہائی کورٹ کو کہ جی یہ کالعدم قرار دیتے ہوئے کہ جی جائیے اور یہ ہائی کورٹ اس کو دوبارہ اس لائن پہ سنے, کیونکہ سپریم کورٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. تو اب جب کہ ٹیپ ہے اور سپریم کورٹ میں بھی کیس موجود ہے اور سرکاری لوگ بھی موجود ہے, جسٹس بھی موجود ہے, کیسے انصاف ہو؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اسی وقت انصاف دے دیا تھا. انہی ٹیپس کی جو ٹرانسکرپٹس ہیں وہ اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں ریپروڈیوسڈ ہے, اور اسی کے اوپر نیچے بھیج دیا تھا کہ دوبارہ اس کا ٹرائل کیا جائے. تو اسی دور میں اسی سپریم کورٹ سے انصاف کی حد تک مل گیا تھا. لیکن میں یہاں پہ نہیں رکوں گا, یہ تو آپ نے صرف یہ سنا دی, ورنہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں, اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پاکستان ٹوٹتا نہیں. آپ کے
जनाब सरदार अख्तर मैंगल साहब जो बलोच लीडर हैं बाइज़्ज़त, उनका ट्रायल जिस तरह जेल में हुआ था और जिस तरह जेल में उनके लिए एक पिंजरा बनाया था, वो पिंजरे में उनकी तजलील जो की गई थी, और हम कहते हैं कि जनाब बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इंडिया कर रहा है, ये सब हमारे हाथों होता है। हम अपनी ज़ाती उस पे, ये तो आप छोड़ दें, ये बिल्कुल हुआ है, लेकिन मैं इस वाक़े से हमारी अपनी सोसाइटी, हम सब की मुनाफिकत सामने आती है। और अगर आज पाकिस्तानी सबज़ पासपोर्ट बाहर कोई तजलील से देखता है तो वो हम सब के अपने हरकत की वजह से। इन्हीं टेपों के बाद यही साहब, इन पे जोर डाला गया, इन्होंने और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस्तीफ़ा देने के बाद जब ये साहब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए तो उस वक़्त के चीफ जस्टिस के बेंच ने इनको जिस तरह इस्तकबाल किया वो आपके अखबारों में लिखा हुआ है। न सिर्फ लिखा हुआ है, इनको हमने सब ने वकला ने मिलके अपने सुप्रीम कोर्ट बार का सदर बनाया। मैं एक सेकंड सर, जस्टिस कयूम भी मौजूद है, एक सेकंड सर, आप मुझे मुकम्मल करने देंगे। चाह रहा हूं ना कि जस्टिस कयूम तो मौजूद है। मैं अर्ज करूं, मैं आपको कह रहा हूं, हम पूरी सोसाइटी एज अ माशरा हम करप्शन और करप्ट लोगों को सामने उनकी मदद करते हैं। इसलिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, यही जो परवेज मुशर्रफ उस फैसले के बाद जिसकी हुकूमत में जोर दे के इनको निकाला गया, जब उनको जरूरत पड़ी तो इन्हीं को उन्होंने अटॉर्नी जनरल बनाया। और ये वही साहब हैं जिन्होंने फैसला दिया और जाके और जनीवा से आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत ने इनको कंटिन्यू किया, वो भी गलत काम किया। मैं तो इस वक्त आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपने बहुत डिटेल बताया, इससे बढ़कर जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के कत्ल में हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो जनरल ज़ियाउल हक से इंस्ट्रक्शंस लेते थे। न सिर्फ ये, जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उनके साथ भी यही हुआ। देखें, इस मुल्क में अगर ये ना हुआ है ना तो आज हमारी इतनी बदहाली ना होती। ये अमीना साहब, ये हुआ है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हम तो 1956 से रो रहे हैं ना अदालत के ऊपर सर। मैं बता रहा हूं अदालत के ऊपर हम रो रहे हैं ना। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, सिर्फ एक सवाल, क्योंकि इस वक्त मुझे लोगों ने फोन करके कहा कि इस टेप के हवाले से आप जो हैं वो वकला को भी बैठाएं, उनसे पूछें, इन्होंने अपनी राय दी। मैं सिर्फ इतना मैं तो आपको कि ये जो टेप ऑन एयर हुई, मैं तो आपको कह रहा हूं इस माशरे में एहतिसाब नामी चीज खत्म हो गई है। अब आप ये समझ जो है, करप्ट जो है वो उसकी ताकत है और ईमानदार आदमी को बेवकूफ कहा जाता है। तो आपकी सोसाइटी के मैं इसके ऊपर, क्योंकि ब्रेक के लिए जा रहा है नाज़रीन, एक ब्रेक पे चलता हूं और फिर